اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارہ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا وحبیبنا ابی القاسم محمد الذی بعث لیتمم مکارم الاخلاق وانہ لعلی خلق عظیم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی خداوند جلیل ان تمام لوگوں کو آج کی شب بی بی زہرا کی شفاعت نصیب فرمائے جنہوں نے ہمیں خاندان زہرا اور اولاد زہرا سے آشنا کیا ہے۔ خداوند منان ان تمام لوگوں کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے جنہوں نے انگلی تھام کر ہاتھ پکڑ کر ہم سب کو اس ادب کی درسگاہ میں، اس حسینی درسگاہ میں، اہل بیت کی درسگاہ میں آنے کے آداب اور اطوار سکھائے۔ خدا ان تمام لوگوں کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے جو منبر پر بیٹھ کر اہل بیت بی بی زہرا اور اولاد فاطمہ زہرا کی سیرت تعلیمات سے ہم سب کو آشنا کرتے ہیں۔ مشرق میں، مغرب میں، جنوب میں، شمال میں جو مومنین جو مومنات فاطمہ زہرا کے عشق میں ان مجالس کا انعقاد کرتے ہیں، خدا ان سب کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں، ان کے گھروں کو آباد فرمائیں، ان کی حاجتوں کو روا فرمائیں، ان کی مشکلات آسان فرمائیں۔ اگر ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہو، خدا ان تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیں۔ اگر کسی کو مالی مشکل ہو، خدا ان کی مالی مشکلات کو آسان فرمائیں، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائیں۔ ان کے گھروں میں جو جوان ہیں، خدا ان کو صحت سلامتی تندرستی عطا فرمائیں۔ جو علماء ان مجالس میں خدمت انجام دیتے ہیں، فضائل و مصائب اہل بیت سے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں، مجھ جیسے حقیر طالب علم بھی جو اہل بیت کی دو اور مختصر باتیں آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں، جو علماء کرام پوری دنیا میں خدمات انجام دے رہے ہیں، یہ مرثیہ خان مرثیہ پڑھتے ہیں، سوز خان سوز خانی کرتے ہیں، نواح خان نواح خانی کرتے ہیں، مومنی نظر و نیاز اور تبرکات تقسیم کرتے ہیں۔ خدا ان سب کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ ان مجالس میں جو لوگ زحمتیں برداشت کر رہے ہیں، جو لوگ شرکت کرتے ہیں، خدا ان سب کے مرحومین کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ آپ کے اس مظفر نگر میں، اس محلے میں جو لوگ مختلف جگہوں پر اس مسجد میں، دیگر مساجد میں، امام بارگاہوں میں، گھروں میں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی تبلیغ و ترویج کے لیے صبح و شام زحمتیں بجا لا رہے ہیں، آپ کے یہ مؤذن، آپ کے یہ امام اور دوسرے والنٹیئرز اور رضاکار، خدا ان سب کی زحمتوں کو قبول فرمائیں، ان کے مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیں۔ تمام وہ مرحومین جن کا ہماری گردنوں پر حق ہے، ان سب کی مغفرت و بلندی درجات کے لیے، اپنے مرحومین کی مغفرت و بلندی درجات کے لیے سب مل کر سورہ حمد اور سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہیں بلند آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अपनी सेहत व सलामती के लिए वो खुशकिस्मत लोग जिनके सरों पर माँ बाप का साया है, अपने माँ बाप की सेहत व सलामती के लिए, आपके घर में, हम सब के घर में जो बीवी बच्चे हैं उनकी सेहत व सलामती के लिए, आस पड़ोस में जो मोमिनीन रहते हैं उनकी सेहत व सलामती के लिए, दुनिया भर में दीन और मकतब अहल बैत की खदमत में मसरूफ़ दीन के खदमत गुजारों के लिए, खुसूसन फ़र्ज़ंदान ज़हरा हज़रत आयतुल उज़्मा ख़ामेनी, हज़रत आयतुल उज़्मा सैयद अली सिस्तानी, सैयद मुक़ावमत सैयद हसन नसरुल्लाह की सेहत सलामती तंदुरुस्ती के लिए बुलंद आवाज़ में एक सलवात पढ़ दीजिए। कितने खुशकिस्मत हैं हम लोग इन अयाम फ़ातिमिया के सदक़े और इन मजालिस अहल बैत के सदक़े। हम सब की जो बुनियादी ज़रूरत है उन ज़रूरतों के बारे में हम सुनते हैं और वो जो इंसानियत की जो बुनियादी नीड है मारिफ़ अहल बैत, उनसे हम आशना होते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे मरहूमीन ने अगर हमें किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी हौज़े में दाखिला भी न कराया होगा, फिर भी हम उनको कोई गिला नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी, एक हौज़े से बढ़कर दरसगाह, इस फ़र्श अज़ा से उन सब ने हमें आशना किया। मैंने लास्ट मुहर्रम में ये जुमला कहा कि दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में, दुनिया के किसी कॉलेज में, दुनिया के किसी दीनी मदरसे में, दुनिया के किसी हौज़े में इंसानों को इंसान बनाने की वो ताकत नहीं है जो मजलिस हुसैन और मजलिस अहल बैत में। और हमारे मरहूमीन ने हम सब को इस अज़ीम इंसानी ज़िंदगी में तब्दीली लाने वाली दरसगाह, इंसानी ज़िंदगी में हकीकी चेंजिंग लाने वाली दरसगाह, इंसानी ज़िंदगी में हकीकी इस्लाह करने वाली दरसगाह से आशना किया है। लिहाजा समझदार और बाशऊर इंसानों की ज़िम्मेदारी है हर मजलिस के बाद या हर मजलिस से पहले ऐसे लोगों के हाथों को चूमा करें, ऐसे लोगों के हाथों को चूमा करें और ऐसे वालिदैन के पेशानियों को बोसा दिया करें, ताकि रोज़ बरोज़ इन नेमतों से हम बहरमंद होते रहे। खुदा का कुरान मजीद में ऐलान है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। मेरी नेमतों की कदर करोगे तो नेमतों में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा करूँगा, और मेरी नेमतों की नाकदरी करोगे तो जान लेना मेरा अज़ाब भी बहुत सख्त होगा। खुदा हम सबको इंशाल्लाह इन नेमतों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। तो बीबी फ़ातिमा ज़हरा के उस खाकी घर के रूहानी और मानवी पिलर, बीबी फ़ातिमा ज़हरा के खाकी घर के रूहानी और मानवी पिलर और मानवी सतून, ये मस्जिद इसके सतून हैं जिन पर ये खड़ी है। ये मस्जिद इसके पिलर है, वो डिज़ाइन किए हैं इंजीनियर ने, और एक मस्जिद तामीर हुई है। एक फ़ातिमी घर, फ़ातिमी अंदाज का घर, उसके भी पिलर है, लेकिन उस फ़ातिमी घर के पिलर जो ज़ाहिरी मादी पिलर हो, वो कमज़ोरी हो, कोई बात नहीं है, लेकिन फ़ातिमी घर के रूहानी और मानवी पिलर्स और सतून का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इस फ़ातिमी घर के 10, मैंने जो लिख के लाया था 10-15 पिलर है इस फ़ातिमी घर के, और बुनियादी, किसी भी बिल्डिंग में एक बुनियादी पिलर होता है जिसके ऊपर बाकी सतून और बाकी पिलर भी क्या, उनका दारो मदार होता है। इस फ़ातिमी घर के जो बहुत सारे पिलर हैं, उनमें जिसकी मरकज़ी हैसियत हासिल है, जिस पिलर की, जिस सतून को मरकज़ी हैसियत हासिल है, उस मरकज़ी सतून, उस मरकज़ी पिलर का नाम है रूहानियत, मानवियत और इबादत। और ये इतना मजबूत था
کہ مدینے کے غافل لوگ بھی جب کبھی کبھی رات کو جاگتے تھے تو وہ محسوس کرتے تھے بی بی زہرا کے گھر کا نور زمین سے آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے۔ بعض جگہ پر تاریخ میں نظر آتا ہے لوگ نبی کریم کے حضور میں جاتے تھے، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کے گھر کا، آپ کے بیٹی کا گھر روشن ہے، منور ہے۔ ان سے کہتے تھے ذرا میں دیکھ کے آتا ہوں، پھر دیکھتے تھے نبی یہ نور بی بی اپنے معمولی حجرے میں عبادت میں مصروف ہے، اور یہ عبادت فاطمۃ الزہرا کا نور ہے جو مدینے کے آس پاس کے گھروں کو بھی منور کر رہا ہے، اور یہ نور آسمان تک پہنچ رہا ہے۔ انتہائی غفلت ہے اس چیز کے سلسلے میں، انتہائی غفلت ہے گھروں کے ان بنیادی ستونوں کے بارے میں۔ اگر ہم گھر جائیں اور دیواروں میں کچھ دراڑیں نظر آ جائیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ گھر کی ماں وہ بھی پریشان، وہ باپ وہ بھی پریشان، وہ بہن بیٹی بچے جو وہ بھی پریشان کہ گھر کا ایک ستون تھوڑا سا کیا اس میں شگاف پڑ گئی ہے تو ہم پریشان ہوتے ہیں، تو ہم اس گھر میں رہنے سے ڈرتے ہیں، ہم اس گھر میں رہنے سے ڈرتے ہیں۔ یہ ستون گر بھی جائیں تو انسانوں کو کیا نقصان ہوگا؟ انسانوں کے جسموں کو نقصان ہوگا زیادہ سے زیادہ، لیکن اگر ایک گھر کے روحانی اور معنوی اور عبادت کے ستون اور پلر کمزور ہو تو وہ ان کے بدن کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن ان کی روحوں کو ضرور نقصان پہنچے گا۔ اگر گھر کا سرپرست باپ اذان کے وقت اصلاً جاگتا بھی نہیں ہے، سنتا بھی نہیں ہے، اگر گھر کی ذمہ دار خاتون اذان کے وقت ٹس سے مس بھی نہیں ہو رہی ہے تو اس گھر کے مادی ستون محفوظ ہے، لیکن اس گھر کے روحانی ستون کمزور ہو چکے ہیں۔ یقین مانیے اس ماں باپ کی نماز سے غفلت، عبادت پروردگار سے غفلت بچوں پر اثر انداز ہوگی، بچوں پر اثر انداز ہوگی۔ یہ جو کل میں نے بی بی کی حدیث نقل کی، یہی سوال بی بی فاطمۃ الزہرا نے نبی مکرم سے پوچھا، بابا اس انسان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو ایک گھر میں رہتا ہے لیکن اس نماز کے بارے میں کوتاہی برتتا ہے، نماز کے پڑھنے اور نہ پڑھنے کو سیم سمجھتا ہے، نماز کے بارے میں کاہلی برتتا ہے، لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھنے کو امپورٹنس دیتا ہے، مجلس کے بعد نکلے آفس سے آئے تو جتنی بڑی لسٹ ہوتی ہے، جتنے لوگوں نے میسیج کیا ہوا تھا سب کو ایک ایک کر کے کیا رپلائی دیتا ہے، میں گھر پہنچا ہوں، میں 9 بجے کے بعد آپ سے رابطہ کروں گا، لیکن گھر پہنچنے کے بعد اس کو نماز پڑھنے کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ تو بی بی فاطمۃ الزہرا نے میرے بدلے اور آپ کے بدلے اس روحانیت اور معنویت کی امپورٹنس کے بارے میں اور اس روحانیت اور معنویت کی امپورٹنس نہ دینے کے آثار اور سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں سوال کیا۔ عزاداری کی اپنی جگہ امپورٹنس ہے، لیکن عزاداری نماز کی آلٹرنیٹو ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ عزاداری کی امپورٹنس ہے لیکن عزاداری نماز کے آلٹرنیٹو ہے۔ آلٹرنیٹو کا مطلب یہ کہ بس ہم عزاداری کرتے ہیں، روئیں گے اور پھر ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ نے عزاداری کو ابھی سمجھا ہی نہیں ہے۔ عزاداری کلاس روم ہے جہاں سے آپ کو خالق اور مخلوق کے ساتھ رابطہ اور کنیکشن اور رشتہ استوار کرنے کا سلیقہ سیکھنا ہے۔ اس بات کا آپ سب لوگ اقرار کرتے ہیں لیکن اس اقرار میں شعور نہیں ہے۔ جب نعرہ لگانے کی بات آتے ہیں سب لوگ کہتے ہیں ہے ہماری درسگاہ کربلا۔ درسگاہ سیکھنے کی جگہ ہوتی ہے، دنیا بھر کے درسگاہ کلاس سیکھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ یہ کون سی درسگاہ ہے
کہ دنیا بھر کے درسگاہوں سے انسان سیکھتا ہے اور کلاس سے نکلنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک انجینئر کا اسٹوڈنٹ کلاس میں جائے اور انجینئرنگ کے بارے میں کچھ سیکھے, پھر جو اس کو روڈ بنانی ہے, پھر جو اس کو بلڈنگ بنانی ہے, پھر جو اس کو کنسٹرکشن کرنا ہے, پھر اس کو تعمیر کرنا, وہ کہیں گے نہیں میں نے کلاس جوائن کی ہے. اب بلڈنگ بنانے میں ان چیزوں کا خیال رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دنیا بھر کے لوگ اس کو ہنسیں گے. میں اور آپ اعتراف کرتے ہیں ہماری درسگاہ کربلا, کربلا وہ کلاس روم, وہ درسگاہ جہاں سے ہم خالق کے ساتھ رابطہ کرنا سیکھتے ہیں, مخلوق کے ساتھ رابطہ کرنا سیکھتے ہیں, اس درسگاہ کا نام ہے کربلا اور حسینی درسگاہ. یہاں سے سیکھنا ہے, یہاں سے نکلنے کے بعد اس سیکھے ہوئے درس کے مطابق زندگی گزارنا ہے. لیکن پتہ نہیں کون سے لوگ اس منبر پر بیٹھ گئے, انہوں نے آپ کو اس طرح آپ کی یعنی کیا کہوں, یہ مذہبی بلیک میلنگ ہی اس کو کہہ سکتے ہیں, جس کے بارے میں پہلی مجلس میں بھی میں نے کہا کہ انہوں نے کہا عزاداری میں آنسو بہانا بس یہ ہر چیز کا آلٹرنیٹو ہے. نہ آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے, نہ آپ کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہے, نہ آپ کو خمس دینے کی ضرورت ہے, نہ آپ کو قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے, نہ ماں باپ کے رائٹس کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے, نہ بہن کے رائٹس کی خیال رکھنے کی ضرورت ہے, نہ ہمسایوں کے رائٹس کی خیال رکھنے کی ضرورت ہے, نہ جینے کا انداز حسینی اپنانے کی ضرورت ہے. اور ادھر سے ہم نعرہ بھی لگاتے ہیں ہے ہماری درسگاہ کربلا, کربلا. اگر پلٹ کے کسی نان مسلم نے پوچھا, ہندی بھائی نے پوچھا, سنی بھائی نے پوچھا, سکھ بھائی نے پوچھا, یہ جو تم چلا چلا کر کہتے ہو ہے ہماری درسگاہ کربلا, کربلا, ذرا 10 باتیں وہ ہمیں بتاؤ جو تم نے اس درسگاہ سے اپنی زندگی میں کیا اپنائی ہے. اگر کسی ہندو نے کہا ذرا یہ بتاؤ دنیا بھر کے کلاسز لگے ہوئے ہیں, گلی گلی میں ٹیوشن سینٹر لگے ہوئے ہیں, مظفر نگر میں ایک سے ایک کالج ہیں, یہ جو خطہ پورا ہے پورے انڈیا سے پورا دنیا سے لوگ آتے ہیں. اگر کسی نے پلٹ کے پوچھا ذرا مجھے بتائیے دوسرے کلاس رومز میں آپ کے کلاس روم میں کیا فرق ہے تاکہ میں بھی اپنے بچوں کو آپ کے کلاس روم میں بھیجوں, ہم میں سے کتنے 4 لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں جو ان کو یہ ڈیفرنس بتا سکتے ہیں. شاید تھیوریٹیکلی ہم بتا سکتے ہیں ڈیفرنس, لیکن عمل میں کہاں. ہم مجلس میں شرکت کرنے والا بھی اپنی بزنس میں حلال اور حرام کا کوئی خیال نہیں رکھتا ہے, اور جس کا مجلس سے بالکل رابطہ بھی نہیں ہے وہ بھی حلال اور حرام کا کوئی خیال نہیں رکھتا ہے. مجلس میں آنے والا بھی زندگی پر اپنے بازاروں میں صبح و شام ضائع کرتا ہے, اور جس کا مجلس سے کوئی رابطہ نہیں ہے وہ بھی شہر کی گلیوں میں رات کے 12 1 بجے تک بائک لیے ہوئے اپنی زندگی برباد اور ضائع کر رہا ہے نا یہ صورتحال. تو بی بی فاطمہ الزہرا نے اس مانوی پلر کے بارے میں, اگر کوئی اس مانویت کے بارے میں کوتاہی برتے, اگر کسی کا یہ کنیکشن لوز ہو, یہ کنیکشن کیا کمزور ہو, یہ رابطہ کمزور ہو, کیا اس کی زندگی پر اثر پڑے گا؟ چونکہ ائمہ مانوی زندگی کے مہندس اور انجینئر ہیں. امام کی ایک ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ امام کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ انسانوں کی معنویت اور روحانیت کی انجینئرنگ مہندسی کرے. ان دلوں کی انجینئرنگ کسی آئی ٹی کمپنی سے, آئی ٹی اسکول سے نکلے ہوئے انجینئر کا کام نہیں ہے. آسمان اور خدا کی وحی کے سائے میں تربیت پانے والے ائمہ معصومین کا انسانی دلوں, انسانی روحوں, انسانی کردار کا انجینئرنگ کا کام ان کا ہے. اس لیے یہاں پر سائنس ہینڈز اپ کرے گی. سائنس آپ کے ارد گرد کے بارے میں کچھ باتیں بتا سکتی ہے. آپ سائنس سے جا کے کہیے میرے بیٹے کو حسد کی بیماری ہے, ذرا اس کا کوئی فارمولا بتائیے. انڈیا کے بہترین ڈاکٹر سے کہیے میرے شوہر کو بغض و کینے اور قدورت کی بیماری ہے, وہ کیا کہے گا؟ یہ اس کا سبجیکٹ نہیں ہے. انسانوں کی, انسانیت کی انجینئرنگ اور مہندس انبیاء اور ائمہ کا کام ہے.
انبیاء اور ائمہ کا کام ہے. تو بی بی فاطمہ الزہرا مرکز نور، مرکز معنویت، مرکز روحانیت، مرکز عبادت، مرکز پرستش نے نبی رحمت سے سوال کیا، اے نبی اللہ، اگر کوئی انسان اس خالق کے ساتھ جو انسان کا کنٹینیوسلی رابطہ ہونا چاہیے، یہ رابطہ اس کا کمزور ہو تو کیا اس کی زندگی پر کوئی اثر پڑے گا؟ نبی رحمت نے کہا بہت سارے اثر پڑیں گے بیٹی، 15 آثار اس کی زندگی پر پڑ جاتے ہیں جو ان نمازوں کے بارے میں کوتاہی برتتا ہے. کوئی بھی خطیب، کوئی بھی وائز ممبر پر آ کے نماز کے بارے میں اور عزاداری کے کمپیئر کے بارے میں کچھ بھی کہے، اس کی بات ایتھنٹک نہیں ہے. ایتھنٹک بی بی فاطمہ الزہرا کی بات ہے. ایتھنٹک مجھ جیسے حقیر طالب علم کی بات نہیں ہے، ایتھنٹک امام کی بات ہے. تو کہا بیٹی فاطمہ وہ انسان جس کا یہ رابطہ، یہ رشتہ، معنوی رشتہ کمزور ہو تو 15 آثار اور 15 چیزوں میں خدا اس کو مبتلا کرے گا. پہلا اثر اس کی زندگی پر یہ ہوگا، یرفع اللہ برکہ من عمرہ، خدا ایسے انسان کی عمر سے برکت اٹھا دے گا. 80 سال جیے گا بے برکت زندگی، 90 سال جیے گا بے برکت زندگی، 100-150 سال جیے گا کوئی برکت نہیں ہے، نہ اپنی پریوار کے لیے، نہ ہمسایوں کے لیے، نہ دین کے لیے، نہ انسانیت کے لیے. تو اس کا مطلب کہ اگر کسی کی زندگی میں یہ کنیکشن مضبوط ہو، اگر کسی کی زندگی میں یہ کنیکشن، یہ روحانی اور معنوی کنیکشن مضبوط ہو، اتنا مضبوط ہو، فاطمہ الزہرا جیسا کنیکشن ہو، فاطمہ الزہرا رشتہ ہو منبع نور کے ساتھ، تو ایسی نسل ملے گی قیامت تک کے لوگ ان کے نور سے فیض یاب ہوتے رہیں گے. کوثر کے معنی یہی ہے، انا آتینا کل کوثر. یہ ایسا نور کا چشمہ جاری ہوگا کہ جو قیامت کی صبح تک کیا رکے گا نہیں، ہمیشہ جاری، ساری خیر کی، نور کی ندی، نور کا دریا. یہ جو ہمارے تاریخ میں نورانی ہستیاں ہیں، آیت اللہ بہجت جیسی نورانی ہستیاں، کم و نجف کی نورانی ہستیاں، یہ کس پاور سٹیشن سے جڑے ہوئے ہیں؟ یہ فاطمی پاور سٹیشن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. ان کی زندگی میں یہ برکت کیوں ہے؟ کہ ان کو دیکھ کر لوگوں کے اندر تبدیلی آتی ہے. ان کی زبان سے ایک سمپل سینٹینس نکلتا ہے تو ہزاروں لوگوں کے آنکھوں سے کیا آنسو جاری ہوتے ہیں. ان کی فوٹو دیکھے آدمی تو انسان کو ایسا لگتا ہے کہ ایک اٹیچمنٹ ان کے ساتھ ہو جاتی ہے. آیت اللہ بہجت کے سوشل میڈیا پر جو وائرل ہوتے ہیں وہ سمپل اور سادہ سے فوٹو، تو آدمی کا ان کے ساتھ ایک دل اور روح کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہوتی ہے. ہمارے 2-2 گھنٹوں کی تقریر میں وہ اثر نہیں ہے جو ان کی سمپل فوٹو میں اثر ہے. اب اگر میں اس طرف جاؤں کہ علماء کے فوٹو نے کتنے لوگوں کی زندگی بدل دی تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. ویسے بھی مجھے آج مختصر کرنا ہے. کہا بیٹی فاطمہ جو ان نمازوں کو، جو انسان کو روحانیت کے منبع اور سورس سے جوڑ دیتی ہیں، جو ان نمازوں کے بارے میں کوتاہی کرے تو اس کی زندگی میں ایک بنیادی اثر یہ پڑے گا، اس کی زندگی سے برکت ہٹ جائے گی، اس کی عمر سے برکت ہٹ جائے گی، اس کی جوانی سے برکت ہٹ جائے گی. بہت سارے نمونے تھے، اب یہاں میں بیان نہیں کر پاؤں گا. پھر دوسرا اثر فرمایا نبی نے اپنی بیٹی سے، یرفع اللہ برکہ من رزقہ. وہ انسان جو ان 5 وقت کی نمازوں میں کوتاہی برتے گا، اس کے لیے پیٹ کی
غذا کی امپورٹنس ہو، روح کی غذا کی امپورٹنس نہ ہو. پیٹ کی غذا کھانے میں پہنچنے میں 2 منٹ لیٹ ہو جائے تو حیوانوں کی طرح وہ گھر کی چہار دیواری میں آگ بگولا ہو جائے، لیکن 1 منٹ 2 منٹ اس کو اول وقت نماز پڑھنے سے لیٹ ہو جائے تو وہ ٹس سے مس نہ ہو جائے. علماء کو بخار آتا تھا، فیور چڑھ جاتا تھا جب ان کی نماز اول وقت چھوٹ جاتی. ایران عراق وار میں ایک شہید تھے، اس شہید سلیمانی کے ساتھ ان کا سٹرانگ کنیکشن تھا، شہید ماہانی. اتنے عظیم المرتبت شہید تھے. شہید قاسم سلیمانی سے جب ایران عراق وار میں کچھ جوان شکایت کرتے تھے، سردار نماز پر دل نہیں لگتا ہے، عبادتوں میں دل نہیں لگتا ہے، ماں باپ کی یاد ستاتی ہے. حق و باطل کی لڑائی ہو رہی ہے اور ایک انسان کو ماں باپ کی یاد ستا رہی ہے، ایک بیماری ہے نا. وہ سردار سلیمانی کے پاس آتے تھے، سردار دل نہیں لگتا ہے، سردار نمازوں میں دل نہیں لگتا. وہ ان سے کہتے تھے جاؤ کچھ دیر علی ماہانی کے پاس بیٹھو. علی وہ نور کا ایک سرچشمہ، اس کے ساتھ جوڑو، اس کی نماز شب کا اثر تمہارے اوپر پڑے گا. اسی لیے بہت تاکید کی گئی ہے صالحین کے ساتھ نشست و برخاست کرنے کی. اسی لیے علماء صالح کے ساتھ اٹھنے کی تاکید کی گئی ہے. یہاں تک کہا گیا ہے کہ مجالست العلماء حیات القلوب، صالح علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دلوں کی زندگی ہے. اگر کسی محلے میں صالح علماء ہو، پھر لوگ صرف ان کے ساتھ چائے پینے جائیں یا ان کو گھر صرف بلائیں، ان کے ساتھ چائے پی لیں، ان کی نمازی شب کا اثر آپ کے گھر پر، آپ کی پریوار پر پڑے گا. تو اس شہید علی ماہانی کو ایک مرتبہ اول وقت نماز میں تاخیر ہو گئی تو اس کو بخار آ گیا. فیور چڑھ گیا اس پر. اتنا اس کے لیے امپورٹنٹ تھا کیا؟ اول وقت نماز پڑھنا. جیسے اگر ہمیں ٹائم پر کھانا نہ ملے تو ہم اگر کسی کو آفس جانا ہو، بیوی کو کسی تکلیف کی وجہ سے، کمر میں تکلیف کی وجہ سے، تھکان کی وجہ سے، کسی کی وجہ سے ٹائم پر ناشتہ تیار کرنے میں کیا دیر ہوئی تو ہم اپنے کپڑے پہنتے ہیں، زور سے دروازہ بند کرتے ہیں اور پھر کیا اس کو اپنی ناراضگی کا کیا کرتے ہیں؟ اعلان کرتے ہیں. پھر چلے جاتے ہیں. پھر وہ آدم کی بیٹی فون بھی کرتے ہیں، ہیلو کچھ کھایا بھی؟ میں فون بھی نہیں ریسیو کرتا ہوں. ہاں میں فون بھی ریسیو نہیں کرتا ہوں. کیا آدم کے اس بادشاہ کو کیا ٹائم پر کھانا نہیں ملا؟ ہم کتنے کمزور لوگ ہیں، اپنے کو بادشاہ سمجھتے ہیں. زندگی کی رونق ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کرنے میں ہے. ان آدم کی بیٹیوں کو پیار دیجئے، ریسپیکٹ دیجئے، احترام دیجئے. علی و فاطمہ الزہرا ایک دوسرے کو کتنا احترام دیتے تھے. اللہ اکبر. اس طرف میں آؤں گا انشاءاللہ کل پرسوں. اس خاکی گھر میں ریسپیکٹ کتنا تھا، اس خاکی گھر میں احترام کتنا تھا، اس خاکی گھر میں ایک دوسرے کی قدردانی کتنی تھی. زندگی بھر آدم کی بیٹی نے میرے لیے ناشتہ تیار کیا، کھانا تیار کیا. 100 نوکر بھی میں گھر میں رکھتا، وہ اتنا کام نہ کرتے جتنا اس آدم کی بیٹی نے میرے گھر میں کام کیا. ایک دن بیچاری کو لیٹ ہوا ناشتہ دینے میں نے اتنی زور سے دروازہ بند کیا، دروازے پر کچھ نہیں ہوا، لیکن اس بیچارے کے دل پر اتنا شاک ہوا. وہ بیچارے آپ تو کھانا کھائے ناشتہ کھائے چلے گئے تھے، اس بیچاری نے بھی کیا اس شاک میں ناشتہ نہیں کیا کہ میرا تاج، میرا شوہر ناشتہ کیے بغیر چلا گیا. پھر اس نے فون اٹھایا، ماں کے ساتھ بات کی
اور ماں کے ساتھ بات کرتے کرتے زار زار ہو رہی، خیریت تو ہے، خیریت تو ہے. میرا شوہر ناشتہ کیے بغیر چلا گیا. ممی میں نے ان کو فون بھی کیا تھا، اس نے فون بھی نہیں اٹھایا. ہاں اس فاطمی طرز زندگی میں ہمیں دلوں کو دکھانا نہیں، دلوں کو جیتنا سیکھنا ہے. بقول اقبال کے دل جیت لو، دل جیتنا حج اکبر ہے. ایک دل 1000 کعبے سے کیا افضل ہے. دل جیت لو، دل جیت لو، دل جیتنا حج اکبر ہے. المومن اعظم درجۃ من الکعبہ. نبی کریم خانہ کعبے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک بولے والے مسلمان کعبے کی دیواروں کو دیکھ کر تعریفیں کر رہا تھا. جس طرح ہم مجلس میں بیٹھ کر فضائل سن کر تعریف کرتے ہیں، داد دیتے ہیں، تو وہ کہتے کعبہ تیری عظمت، تیری بلندی، مشرق مغرب جنوب سے لوگوں کو خدا لاتا ہے، تیرے گرد طواف کرتا ہے. نبی نے بلایا، کیا کہہ رہا تھا؟ کہا دیکھیے نبی اللہ، ان اینٹوں کی عظمت، ان دیواروں کی عظمت. کہا بتاؤں تمہیں کعبے سے بھی زیادہ کن کی عظمت ہے؟ کہا نبی اللہ کعبے سے بھی کسی کی عظمت ہے. فرمایا المومن اعظم درجۃ من الکعبہ. مومن کی عزت و آبرو خانہ کعبہ کی ان دیواروں سے بھی افضل اور برتر ہے. اور ہم گھروں میں ایک بہن کی، ایک بیوی کی، ایک ماں کے، ایک باپ کے دل آزاری کر کے گویا خانہ کعبہ کی دیواروں کو منہدم کرتے ہیں. تو میرے لیے، میرے اور آپ کے لیے یہ مادی دنیا، مادی غذا امپورٹنٹ ہے، اور اپنی روح کی غذا میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. لیکن جو اہل معرفت ہوتے ہیں، جن کے آنکھوں سے پردے ہٹ جاتے ہیں، وہ 3 دن بھوکے رہ سکتے ہیں، اپنا لقمہ غریبوں اور سائلوں کو دے سکتے ہیں، لیکن ان بھوکے انسانوں سے اول وقت نماز نہیں چھوٹ سکتی. آسان بات تھوڑی ہے کہ کیسے اسی ایٹماسفیئر میں، اسی فضا میں بی بی فاطمہ الزہرا نے اپنی بچوں کی تربیت کی. میں اور آپ شام گریمہ میں روتے ہیں. مولا حسین کی بیٹی نقل کرتی ہے، جب شام غریبہ ہوئی ہر آنکھ گریا کنا تھی، کوئی آنکھ نہیں تھی مگر جن ان آنکھوں سے آنسو رواں تھے. میں نے دیکھا اسی شام غریبہ میں میری پھوپھی نماز شب کے لیے کھڑی ہوئی. یہ زینب نماز شب نہیں پڑھ رہی تھی، یہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تربیت کا اثر کربلا میں دکھائی دے رہا تھا. اتنی ساری سیرت کے باوجود بھی میں منبر پر آؤں اور نماز اور عزاداری کی آپس میں کیا جنگ شروع کروں، اور نیچے سے بیٹھنے والے لوگوں کا ایسا شعور لیول ہو، ایک بھی کھڑا نہ ہو سکے. ان سے کہے مولانا کون سی جنگ، کون سا مقایسہ، کون سی برتری؟ نماز عزاداری کی طرف بلاتی ہے، عزاداری نمازوں کی طرف بلاتی ہے. نماز پڑھیں گے تو ان نمازوں کے پاسبان تشن لب کربلا کے شہید یاد آ جائیں گے، ہے نا؟ کون نمازی ہے جو نماز کے بعد کربلا کے شہیدوں کو سلام نہ کرے؟ بھائی یہ نماز ان شہیدوں کے صدقے ہیں، یہ نماز ان کے صدقے ہیں. کون سا گری ہے، کون سی عزاداری جس کے بعد انسان کے اندر ان تشلرم نمازیوں سے اتنا جذبہ بھی نہ ملے کہ وہ وہیں سے ارادہ کرے. اگر خالق نے یہ نماز واجب بھی نہ کی ہوتی، حسین کی محبت میں اپنے اوپر اس کو واجب قرار دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ معشوق کو عاشق کی ہر ادا پسند ہوتی ہے. اگر حسین ہمارا معشوق ہے، میں کیسا عاشق ہوں؟ معشوق کی پسند اول وقت نماز ہے، اور عاشق کی پسند اول وقت کا زندگی میں نماز کی کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے. یہ تو فیک عشق ہے. بھائی عاشق و معشوق میں وہ ہونی چاہیے نا، آپس میں کیا سنخیت ہونی چاہیے نا، کچھ چیز تو ملنی چاہیے.
کہا بیٹی دوسرا اثر یہ کہ ایسے لوگوں کے رزق میں برکت اٹھ جاتی ہے. کون ایسا نہیں ہے زندگی میں جس کو رزق کی فکر نہ ہو, بابرکت رزق کی فکر نہ ہو. بابرکت رزق کون رزق ہے؟ بابرکت عمر کے بارے میں کل میں نے کہا کہ ساسا ابن سہم مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے, مولا کی قبر سے مٹی اٹھائی, کہا میرے آقا سلام ہو آپ پر, آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نیکیوں کی چابی, نیکیوں کا سرچشمہ, نیکیوں کا منبع, نیکیوں کا سورس تھا. سلام ہو میرے مولا آپ پر, آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحہ شر کو ختم کرنے کے لیے, بدی کو ختم کرنے کے لیے صرف ہوا. مفاتح للخیر, فواللہ قسم بخدا میں گواہی دیتا ہوں میرے مولا, آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مفاتح للخیر, خیر کی چابی تھی. آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے سے خیر کے کیا ندیاں پھوٹتی تھی. ومغالق للشر, ہر قسم کی بدی آپ کی وجہ سے کیا اس بدیوں کے دروازے بند ہوتے تھے آپ کی وجہ سے. بابرکت عمر کس کو کہتے ہیں؟ ساسا ابن سوہن سے مولا کہتے ہیں ساسا تمہیں بھی میرا سلام ہو, تو کتنا عظیم انسان تھا, تیرا خرچہ کتنا کم تھا, تیری نصرت کتنی زیادہ تھی. بابرکت عمر, بابرکت زندگی, بابرکت جوانی, بابرکت بزنس مین جس کی نصرت امام کے لیے زیادہ ہو. امام پردہ غیب میں دیکھ رہے ہوں گے مظفر نگر کے اس محلے میں ہزاروں لوگوں کے گھروں میں مشکلات ہیں, اور میرا ایک جھوٹا چاہنے والا ہے, اس کے بینک میں اتنا پیسہ ہے وہ میرے ماننے والوں کے ساتھ ساتھ ہندو لوگوں کی بھی مشکل آسان کر سکتا ہے, لیکن وہ چیز ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے کیا اس مال میں وہ برکت, اس زندگی میں وہ برکت ہوتی. نبی نے فرمایا دوسرا اثر ایسی انسانوں کی زندگی میں بہت کمائیں گے لیکن اس کمائی میں برکت نہیں ہوں گی. بہت کمائیں گے, اسراف میں خرچ ہو جائے گا. مظفر نگر کے 4 بیماروں کے علاج کے لیے پیسہ خرچ نہیں ہوگا. بہت روز بروز بینک اکاؤنٹ میں اضافے سے اضافہ ہوتا جائے گا, لیکن ایک مہینے میں کوئی شب جمعہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کسی دن سال میں ایک دن رات کے اندھیرے میں علی کے انداز میں کسی غریب کے دروازے پر کیا راشن کا کوئی کٹ لے کے جاتا. بہت پیسہ کمائے گا لیکن کبھی کسی مومن کی بچوں کی شادی آسان بنانے کے لیے اس کا پیسہ خرچ نہیں ہوگا. کہاں خرچ ہوگا؟ ہاں جب اپنے بچوں کی شادی ہوگی 10 لاکھ روپیہ ڈیکوریشن پر ہی خرچ ہوگا. 10 لاکھ روپیہ ڈیکوریشن پر ہی خرچ ہوگا. 10 لاکھ روپیہ شرابیوں کو ولیمہ کھلانے میں خرچ ہو جائے گا. شہر کے گنڈوں کو اپنے بچوں کی شادیوں میں جھوٹی شان و شوکت کا شو کرنے کے لیے خرچ ہوگا, اور اس محلے میں جو علی کے چاہنے والے ہوں گے ان کے پریشانی دور کرنے کے لیے وہ پیسہ, وہ رزق خرچ نہیں ہوگا. آج تو یہی ہو رہا نا, شرابیوں کو لائیں گے لیکن حسین کی مجلس میں رونے والے عزاداروں کے لیے میرا پیسہ خرچ نہیں ہوگا. وہ ماں جو اپنے بچوں کی پریشانی کے لیے مسجد میں آتی ہے, جب اس کے آنکھوں سے آنسو روتے ہیں تو وہ اہل بیت سے بات کرتی ہے, بی بی مولا زمانہ بہت خراب ہے, بیٹی بالغ ہو چکی ہے, شادی کرنا چاہتی تھی, وسائل نہیں ہے. ایسی امام زمانہ کی کنیزوں کا درد ختم کرنے کے لیے پیسہ خرچ نہیں ہوگا. اگر زندگی میں معنویت نہیں ہے, اگر زندگی میں روحانیت نہیں ہے, اگر زندگی میں نمازوں کی امپورٹنس نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں بی بی فاطمہ الزہرا اور نبی مکرم کی گفتگو اور ڈائلاگ ہو رہی ہے. ایک بیٹی نے سوال کیا, ایک باپ نے جواب دیا. بابرکت نبی مکرم کے لباس بہت بوسیدہ ہو چکے تھے. ایک صحابی نے دیکھا میرے پیارے نبی کے لباس بہت بوسیدہ ہو چکے ہیں. کہا نبی اللہ آپ کے کپڑے بہت بوسیدہ ہو چکے ہیں, یہ لیجئے 12 درہم, ذرا اپنے لیے نیا کپڑا خریدیے. کبھی کبھی آپ دین کے خدمت گزاروں کی پریشانی نہیں سمجھتے ہیں. بات بتا دوں, بھیک مانگ کے یہ مدرسے چلتے ہیں.
भीख मांग के ये मकतब चलते हैं, है ना। इन बेचारों को मकतब भी चलाने पड़ते हैं, इन बेचारों को मस्जिदें भी संभालनी पड़ती है, इन बेचारों को आपके बच्चों को उसूल दीन और फरोई दीन से आशना भी करना पड़ता है। फिर इन बच्चों के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। पहली मजलिस में जब मैं आया था, देखा ना वो मौलाना साहब जो गर्ल्स वो चला रहे हैं, फिर वहाँ बेचारे बैठे हुए कि आप लोग 100 रुपये 200 रुपये देंगे। क्या हमने सीखा इन मजालिस में? क्या मेरी और आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इस बात पर रोना है हुसैन के कटे हुए सर ने कुरान की तिलावत की, या नहीं मुझे ये पैगाम लेना, ए मेरे हुसैन कुरान इतना इंपॉर्टेंट है कि कटा हुआ सर भी तिलावत करे। लानत हो मेरे उस पैसे पर जो माशरे में बच्चों तक कुरान की तालीम खर्च, तो कुरान की तालीम पहुंचाने के लिए इस्तेमाल ना हो। दर दर की ठोकरें खाने पड़ती इन बेचारों को। और फिर बेशऊर कौम, जब कोई दर दर की ठोकरें कहा था, अरे इनको तो घर बसाना है। अब किस मौलाना ने 10 मंजिला 20 मंजिला घर बनाया है? मैं मौलाना लोगों को और उलमा लोगों को इस्मत की सर्टिफिकेट भी नहीं दे सकता हूं, गलतियां हम सब से होती है तालिब इल्मों से, लेकिन जो कुछ भी दीन का बारे में वो किसके सदके? किसी डॉक्टर और इंजीनियर के सदके है। भाई ये जो आपके यहाँ मरहुमीन लोग होते हैं, ये कुरान पढ़ाया जाता है, वो किसी डॉक्टर का कमाल है, किसी इंजीनियर का कमाल है, किसी बिजनेस का कमाल है कि जो आप सुबह शाम खुदा की किताब खोल के पढ़ते हैं, ये जो आप नमाज में सूरह अलहम्द की तिलावत करने के लायक बने हैं, या आपको तरबियत कॉलेज में मिली है, यूनिवर्सिटी में मिली है, किसी दरसगाह में मिली है, या किसी मकतब में मिली है। आपने कभी पलट के देखा, जरा मैं देखूं जहां मेरे हुसैन का कुरान पढ़ाया जा रहा है, मैं देखूं मेरा ये पैसा उस कुरान को फैलाने के लिए खर्च तो नहीं हो सकता है? तो ये सहाबी बाशऊर था, नबी की शान पर जो लिबास बोसीदा था, कहा नबी अल्लाह आपका लिबास बोसीदा हो चुका, बरकत बाबरकत माल, नबी अल्लाह आपका लिबास बोसीदा हो चुका है, ये लीजिए मुझे शरफ दीजिए, ये 12 दिरहम। अली से कहा अली जाके बाजार से एक कमीज एक कुर्ता खरीदो। अली खरीद के लाए। नबी ने कहा या अली मुझे ये पसंद नहीं है, वापस वो ले सकता है। अली दोबारा बाजार गए और जिससे वो कुर्ता खरीदा था उससे कहा नबी को ये कुर्ता पसंद नहीं आया, आप वो 12 दिरहम वापस दे सकते हैं। उसने वापस 12 दिरहम दिए, नबी के खिदमत में पेश किए। नबी अल्लाह उस दुकानदार ने समझदार था, उसने वो कुर्ते वापस उसने वो कुर्ता वापस लिया, 12 दिरहम वापस किए। दोनों अली और नबी बाजार गए। बाजार जा रहे थे तो देखा एक कनीज रो रही है। उनके लिए लोगों का रोना बहुत इंपॉर्टेंट था, मेरे लिए लोगों का रोना इंपॉर्टेंट। कहा खुदा की कनीज क्यों रो रही हो? कहा नबी अल्लाह बाजार सामान लेने के लिए आई थी, 4 दिरहम मालिक ने दिए थे, वो 4 दिरहम खो गए। कहा ये लो 4 दिरहम, ये लो 4 दिरहम सामान खरीदो। 4 दिरहम उसको दिए, कितने बचे? 8 दिरहम के साथ नबी बाजार गए, 4 दिरहम का अपना लिबास खरीदा, कुर्ता और कमीज खरीदी। वापस आ रहे थे तो वहां से भी एक साइल आवाज दे रहा था, है कोई खुदा का बंदा जो मुझ उरियान इंसान को तन पोशी के लिए कोई लिबास दे। फिर नबी ने वो जो कुर्ता खरीदा था वो उस साइल को दिया और वो 4 दिरहम लेके दोबारा बाजार गए। नबी ने 4 दिरहम का अपने लिए कमीज अपने लिए कुर्ता खरीदी। वापस आए तो देखा वो कमीज वहीं बाजार पर बाबरकत। पैगंबर ने सवाल किया, पैगंबर से बीवी ने सवाल किया, या नबी अल्लाह अगर कोई इंसान नमाजों की इंपॉर्टेंस न दे, या नबी अल्लाह अगर किसी का खालिक के साथ रब्ता कमज़ोर हो, या नबी अल्लाह अगर कोई इंसान अव्वल वक्त सर्ब सुजूद होने के लिए तैयार न हो तो उसकी ज़िंदगी पर इसका असर क्या हो जाएगा नमाज को इंपॉर्टेंस देने का? कहा 15 असर पड़ जाएंगे। 6 दुनिया में। पहला असर है कि उम्र की बरकत ख़त्म हो जाएगी, 2-2 साल ज़िंदगी बसर करेगा लेकिन 1 साल के बराबर भी क्या उसका इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा ये कि माल होगा लेकिन उसकी बरकत नहीं होगी, रिज़्क होगा उसकी बरकत नहीं होगी। उसका एक नमूना
جب واپس آیا تو دیکھا وہ کنیز وہیں پر کھڑی ہے. کیوں کھڑی ہو؟ 4 درہم تو ہم نے دیے تھے. کہا نبی اللہ دیر ہو گئی, مجھے ڈر لگ رہا ہے, اگر میں گھر جاؤں تو وہ مالک مجھے ڈانٹے گا. اور نبی کے لیے لوگوں کے دل بچانا بہت امپورٹنٹ تھا. کہا علی چلو اس کنیز کو گھر چھوڑ کے آتے ہیں. نبی اور علی اس کنیز کے ساتھ اس کے گھر گئے, دروازے کے قریب پہنچے. نبی نے دروازے کے قریب 2 مرتبہ سلام کیا, وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا. تیسری مرتبہ سلام کیا تو صاحب خانہ نے جواب دیا. نبی نے پوچھا میں نے 2 مرتبہ سلام کیا, تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ کہا ارے میرے نبی آپ کی سلام دعا ہے, میں چاہتا تھا بار بار نبی کی سلامتی کی دعا مجھے ملتی رہے, اسی لیے میں نے جواب نہیں دیا. کہا نبی اللہ کیسے آنا ہوا؟ کہا تمہاری یہ کنیز ڈر رہی تھی کہ دیر ہو گئی ہے, میرے صدقے اس کو معاف کرنا. کہا نبی اللہ معافی کی کیا بات ہے, میں تو ہمیشہ کے لیے اس کو آزاد کیے دیتا ہوں. نبی و علی واپس آئے. نبی علی سے کہنے لگے علی دیکھا یہ بابرکت درہم, یہ بابرکت 12 درہم, میں نے اس طرح کے بابرکت 12 درہم نہیں دیکھے. ان بابرکت 12 درہموں کے صدقے ایک کنیز آزاد ہو گئی ہے, اور 2 لوگوں کو تن پوشی کے لیے لباس بھی مل گیا ہے. کیا بتانا چاہتے ہیں نبی؟ کیا بتانا چاہتے ہیں نبی؟ بابرکت خدا نے بہت برکت دی ہے. کیا مطلب؟ میرا مظفر نگر میں سب سے بڑا بینک اکاؤنٹ ہے. یہ برکت نہیں ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں الحمدللہ 1000 روپے دن میں کماتا ہوں, سال میں مہینے میں خدا کے 10-20 بندوں کے یہ پیسے کام آتے ہیں. گاڑی ہے کیا؟ خدا کے کتنے مریض بندوں کے کام آتی ہے. یہ بائک ہے کتنے خدا کے بندوں کے کام آتی ہے. یہ گھر ہے کتنے خدا کے بندوں کے کام آتی ہے. خدا نے کچھ چھوٹا موٹا بزنس دیا ہے, کتنے لوگوں کو یہاں سے حاجت روائی ہوتی ہے. بابرکت مال. نبی فرماتے میں نے ایسے 12 درہم نہیں دیکھے ہیں جن میں اتنی برکت ہو, ان کے صدقے ایک کنیز بھی آزاد ہو جائے اور 2 لوگوں کو تن پوشی کے لیے کیا. آپ کا یہ پیسہ کتنے بچوں کو پڑھائی اور تعلیم کا سبب بنتا ہے؟ آپ کا یہ پیسہ کتنے گھروں میں ماں باپ کی فیس کے ٹینشن کو ختم کر دیتا ہے؟ آپ کا یہ پیسہ کتنے گھروں میں ماں باپ کی بچوں کی شادی کی پریشانی دور کرتا ہے؟ آپ کا یہ پیسہ کتنے گھروں میں بیمار کو جو علاج کے لیے پیسہ چاہیے, دوائیاں چاہیے, وہ دوائی دینے کا سبب بنتا ہے؟ آپ کا یہ پیسہ بستی میں تعلیم کو عام کرنے کے لیے کتنا خرچ ہوتا ہے؟ آپ کا یہ پیسہ بستی میں کیا دینی مراکز کو کام کرنے کے لیے کتنا خرچ ہوتا ہے؟ آپ کا یہ پیسہ بستی میں قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے, اہل بیت کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے کتنا خرچ ہوتا ہے؟ اگر خرچ ہوتا ہے تو آپ کو سجدہ شکر کرنا چاہیے کہ آپ کا مال بابرکت مال ہے. آپ کا مال بابرکت مال ہے. یہ بابرکت رزق, بابرکت رزق, بابرکت لقمہ, بابرکت 100 روپیہ, بابرکت سیلری, بابرکت انکم, بابرکت انکم. یہ عظیم شاہکار نہج البلاغہ, عظیم شاہکار نہج وصیت نامے میں امام خمینی نے کہا ہمیں فخر ہے علی کے ماننے والوں. وصیت نامہ امام خمینی جن کو گالیاں دیتی ہے بے شعور قوم, 2 پیسے کے طالب علم اور مولوی گالیاں دیتے. خمینی کا کیا کمال ہے؟ خمینی کا کمال یہ ہے کہ مشرق, مغرب, جنوب, شمال, یورپ, امریکہ, افریقہ کے جنگلوں تک اہل بیت علیہ السلام کے آثار پہنچا دیے. افریقہ کے جنگلوں تک نہج البلاغہ, صحیفہ سجادہ اور مفاتیح الجنان پہنچائی. شیخ ابراہیم زکزکی ایک نمونہ ہے جو کروڑوں لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور فخر کے ساتھ علی ولی اللہ کہنے کا سبب بنا.
نور خمینی کے ساتھ کنیکٹ ہوا. جب ایران آیا خمینی نے ایک قرآن گفٹ دیا اور قرآن پر ایک آیت لکھی. اس آیت نے شیخ زکزکی پر اتنا اثر کیا, اس کی زندگی میں انقلاب آیا. میں نے شروع ہی میں کہا نا, کچھ لوگ 2 گھنٹے اپنا گالا خشک کرتے ہیں, ایک پر بھی اثر نہیں ہوتا میری باتوں کی طرح. کچھ لوگ ایک سمپل جملہ لکھتے, زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے, شیخ ابراہیم زکزکی بنتا ہے. یہ نہج البلاغہ شاہکار. میں نے اس سے پہلے کہیں پر یہ جملہ کہا ہے, علی کی فتح کرنے کا سلسلہ رکا نہیں ہے. علی صرف اس زمانے کی جنگوں میں, ان جنگوں کو جو ہتھیاروں سے لڑی جاتی تھی, انہی جنگوں کو علی نے فتح نہیں کیا. آج فکری جنگوں میں بھی علی کا فتح کا سلسلہ جاری و ساری ہے. علی کی تلوار میں وہ طاقت نہیں تھی جو علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ میں طاقت ہے. کیوں؟ نہج البلاغہ علی علیہ السلام کے علم و معرفت کا ہتھیار ہے. ذوالفقار کی کمال حیات علی تک تھا, لیکن علی علیہ السلام کے خطبات کا کمال ابھی بھی جاری و ساری ہے. غور نہیں کیا؟ علی کی اس ذوالفقار سے زیادہ علی کے خطبات میں طاقت تھی. اتنی طاقت ہے علی کے خطبات میں, کرسچن لوگ آج بھی سرنڈر کرتے ہیں. ابن ابی الحدید علی کے ایک خطبے کے بارے میں کہتے ہیں, میں نے 20 سال کی عمر میں اس کو 1000 مرتبہ مطالعہ کیا. 1000 مرتبہ مطالعہ کرنے کے بعد کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ پرانا ہو چکا تھا, ہر مرتبہ تازگی محسوس ہوئی. علی ذوالفقار کے ذریعے لوگوں ظاہری جنگوں کو جیتے تھے. آج جب فکروں کی جنگ ہے, آج جب تھاٹس کی جنگ ہے, آج جب خیالات کی جنگ ہے, علی علیہ السلام جب فکروں کی جنگ ہوتی ہے تو علی علیہ السلام یہ جنگ نہج البلاغہ کی طاقت سے آج بھی جیتے ہیں. نہج البلاغہ دلوں میں اتر جانے والی. سنی کیا, نان مسلموں نے, کرسچن نے علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ کے سامنے سرنڈر کیا. جارج جردا کے وہ فریادیں, ارے زمانے تیرا کیا بگڑتا اگر آج بھی تو علی جیسا ایک امام انسانیت کو عطا کرتا. یہ عظیم شاہکار ترتیب دینے کا, لوگوں تک پہنچنے کا شرف سید رضی کو ملا. کون تھے سید رضی؟ اللہ اکبر. عبادتوں کا اثر دیکھو. میں نے پھر وہی کہا کہ ہم نے 4 دیواریوں پر فوکس کیا, لیکن 4 دیواری کے اندر جو لوگ تھے, میرے لیے یہ اینٹیں امپورٹنٹ ہو گئی ہیں. اینٹوں کے اندر رہنے والے بچے میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہو گئے. میرے لیے بچے کا لباس امپورٹنٹ ہو گیا, میرے لیے بچے کا دل, میرے لیے بچے کی روح امپورٹنٹ نہیں ہو گئی ہے, میرے لیے بچے کی کیا سرٹیفکیٹ امپورٹنٹ ہو گئی ہے, میرے لیے بچے کا کریکٹر امپورٹنٹ نہیں ہو گیا. یہ جو سید رضی کو یہ سعادت ملی, مختلف جگہوں سے, مختلف لائبریریوں سے, مختلف کتابوں سے, کیا یہ خطبات جمع کیے اور نہج البلاغہ بن گئی ہے. آج دنیا کا کون سا گوشہ ہے جہاں نہج البلاغہ نہیں؟ خمینی کا جملہ, ہمیں فخر ہے ہمارے درمیان نہج البلاغہ ہے. ہمیں فخر ہے ہمارے درمیان نہج البلاغہ ہے. ہمارا سر فخر سے بلند ہے ہمارے درمیان صحیفہ سجادیہ, امام زین العابدین کی دعائیں ہیں. ہر قوم کا دامن صحیفہ سجادیہ جیسی کیا کتاب اور دعاؤں سے محروم ہے. ہر قوم کا دامن علی
شادی جیسے نہج البلاغہ کی کتاب کے خطبات سے محروم ہیں، لیکن اہل بیت کے صدقے ہمیں یہ سرمایہ ملا ہے۔ سید رضی کو یہ سعادت کیسے ملی؟ اتنا دیکھو کمال کی بات کیا ہے، شیخ مفید جن کے احسانات ہیں، نام بھی دیکھو مفید، کچھ لوگوں کے نام ان کے کام کے ساتھ میچ کھاتے ہیں۔ مفید، شیخ مفید، کتنے مفید تھے اندازہ لگائیے، اندازہ لگاؤ جوانوں، میرے نوجوان بھائیوں، میں پھر بار بار کہتا ہوں یہ ایام فاطمیہ بھیک مانگنے کے دن ہے، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، بی بی کے در پر جھکنے کے دن ہیں، لیکن بی بی سے آپ یہ نہ مانگیے مجھے شادی کرنا ہے اور آدھے مظفر نگر کو کھانا کھلانا ہے، یہ نہ مانگیے، یہ نہ مانگیے۔ ایران کے ایک استاد ہیں، ابھی اس سے پہلی مجلس میں ان کا استاد علی، وہ کہتے ہیں بہت محروم ہیں اگر آپ بی بی سے معمولی چیزیں مانگیں گے، بی بی سے بڑی چیزیں مانگیے، پاکیزہ نسل۔ آپ نے پورے مظفر نگر کو کیا ولیمہ کھلایا، پھر اس کے بعد کیا انقلاب آئے گا؟ لیکن اگر آپ نے بی بی فاطمہ الزہرا سے سید رضی جیسا بیٹا مانگا، مظفر نگر کیا پورے انڈیا کی تقدیر بدل دے گا، ہے نا؟ یہ شیخ مفید، واللہ کچھ ماؤں نے بچوں کے نام بھی رکھے اور ان نام کے ساتھ ویسا کام بھی کیا۔ ان ماؤں نے سو رہے تھے تو رات میں خواب میں دیکھا بی بی زہرا اپنے 2 بچے حسن و حسین کا ہاتھ تھامے ہوئے شیخ مفید سے کہتی ہے، شیخ یہ میرے 2 شہزادے حسن و حسین، ان کو فقہ اور احکام دین سمجھا دینا، سکھا دینا۔ اللہ اکبر، شیخ کا کمال اور ان بچوں کا کمال۔ شیخ بیدار ہو گیا تو رات بھر روتا رہا، پالنے والے میں کیا دیکھ رہا ہوں، میں غلام کس لائق ہوں، میں تو ان کے غلاموں کی خاک پا بھی نہیں ہوں، میں کیا خواب میں دیکھ رہا ہوں، کوئی گناہ تو مجھ سے سرزد نہیں ہوا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں، کیا ہمارے سب پورے معاشرے سے کیا ہم نے زندگیاں برباد کی؟ ایسا لگتا ہے ہمیں ہماری ماں باپ کی ذمہ داری بس جہیز تیار کرنا، ہمارے بچے ارے اگلے سال تیاری شادی ہے، کیا کرنا ہے؟ بس اسراف کرنے کے لیے 10 لاکھ روپیہ جمع کرنا ہے، زمین کا ٹکڑا بیچنا ہے، قرضہ لینا ہے، مکان کو رنگ و روگن کرنا ہے۔ بھائی 1 سال پہلے نماز شب پڑھنے کی عادت ڈالو، 1 سال پہلے امام زمانہ سے دعائے عہد کے ذریعے بات کرنے کی عادت ڈالو، تاکہ امام زمانہ ان کی عنایت اس شادی میں شامل حال ہو۔ ابھی ہینگ ہو جاتا ہے، کیا تھا شیخ مفید میں، کیا تھا شیخ مفید میں؟ بی بی فاطمہ الزہرا خواب میں اس کو پیغام دے رہی ہے، رات بھر روتا رہا، صبح جب مسجد میں اپنا درس و تدریس کا کام شروع کرنے کے لیے گیا تو کیا دیکھا؟ ایک سیدانی اپنے 2 بیٹوں سید رضی اور سید مرتضیٰ جیسے جلیل القدر علماء کا ہاتھ تھامے ہوئے شیخ مفید کے پاس آتی ہے۔ شیخ، وہی جملے جو بی بی نے کہے تھے، شیخ میرے ان 2 بچوں کو فقہ اور احکام دین سکھانا۔ شیخ کھڑا ہو گیا، اس سیدانی کو سلام کیا، وہ خواب دکھا سنایا اور اس ماں کے سامنے اور سیدانی کے سامنے رونے لگے۔ سیدو، فقط سیادت پر فخر نہیں کرنا ہے، اپنے عمل سے اہل بیت کی سیادت و بزرگی و کردار و پاکیزگی و حیا کی ترجمانی بھی کرنا ہے۔
ہم جیسے گناہگاروں کی تربیت کا وسیلہ تمہیں بننا ہے. سید یعنی نیکیوں میں آگے آگے رہنے والے, سید یعنی خدمت میں آگے آگے رہنے والے, سید یعنی جو کردار اہل بیت سے پہچانے جانے والی نسل ہے. یہ سب تمہاری ذمہ داری ہے. ہم سب کی رہبری کی ذمہ داری تمہاری ذمہ داری ہے. ہم سب کی قیادت کی ذمہ داری تم سب کی ذمہ داری ہے. قیادت کو فاطمہ الزہرا کی نسل سے مخصوص کیا گیا ہے. نجف حکم کی نورانی ہستیاں اس بات کی گواہ ہے. یہ جو 3 چمکتے ہوئے ستارے نجف میں, لبنان میں اور ایران میں, سبھی تو نسل فاطمہ الزہرا ہے. اگر وہاں یہ عظیم ہستیاں پیدا ہو سکتی ہے تو مظفر نگر کے سید اپنا کردار اتنا بلند کیوں نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری رہبری اور رہنمائی کرے؟ ان سیدوں کا ویژن کتنا بڑا ہے. آپ بھی اپنا ویژن بڑھائیے, نگاہ بڑھائیے. یہ سید رضی جس کو یہ عظیم سعادت ملی, خواب میں بی بی کہہ رہی ہے, ایک سیدانی کے بچے, بی بی کہہ رہی ہے یہ میرے حسن و حسین. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس سے آگے ہم کیا بڑھیں گے؟ ایک سیدانی کے بچے, ایک غیر سید استاد, غیر سید استاد شیخ مفید سے بی بی کہتی ہے شیخ مفید تمہاری ذمہ داری ہے, میری ایک بیٹی سیدانی ہے, اس کا نام بھی سید رضی اور سید مرتضیٰ کی ماں کا نام بھی فاطمہ تھا اتفاقاً. کہا میرے ان بچوں کی تربیت کی ذمہ داری تمہاری ذمہ داری ہے, تعلیم کی ذمہ داری تمہاری ذمہ داری ہے. یعنی اس کا مطلب ان سیدوں میں بی بی فاطمہ الزہرا کو شیخ مفید جیسا اعلیٰ استاد نظر آیا تھا. اس استاد میں کیا تھا؟ اس استاد میں کیا تھا کہ بی بی فاطمہ الزہرا نے اپنی بیٹی فاطمہ سیدانی سے سید رضی اور سید مرزا کی ماں سے کہا اپنے بچوں کو میری پسند کی تربیت کرنا ہے تو شیخ مفید کے پاس لے جاؤ. سید مرزا اپنے استاد شیخ مفید کے بارے میں 2 الفاظ بیان کرتے ہیں کہ وہ کون جلیل القدر انسان تھا, اس کی روحانیت کیا تھی, اس کا کمال کیا تھا. سید مرزا اپنے استاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ میری ماں نے جس استاد کے پاس مجھے بھیجا تھا, اس استاد کو شیخ مفید کو 2 حالت میں جب دیکھتا تھا ہمیشہ ان کا بدن لرزتا تھا, کانپتا تھا اور راشا پیدا ہوتا تھا, آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے. ایک جب وہ مصلی پر کھڑے ہوتے تھے تو ان کے بدن کی حالت دیکھنے کے لائق ہوتی تھی, لرزتے تھے, کانپتے تھے, آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے. اور جب بھی سید مرتضیٰ, وہ 2 بچے جن کو وہ سیدانی لے کے آئی تھی, ان میں سے ایک سید رضی جس نے نہج البلاغہ ترتیب دی, دوسرا سید مرزا, وہ کہتے ہیں 2 موقع ہوتے تھے جب ہمارے استاد اشکبار ہوتے تھے, پاؤں سے لے کر سر تک ان کا پورا بدن لرزتا تھا, کانپتا تھا, ان کی حالت غیر ہوتی تھی. ایک جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے, اور جب روح کائنات امام زمانہ کا نام آتا تھا تو ہمارے استاد زار زار رونے لگتے. اہل بیت علیہ السلام کیا کمال دیکھا جاتا تھا. سید رضی کا کمال کیا تھا؟ وہی نور فاطمہ تھا. عبادت, بندگی, تہجد, گریہ وزاری, نماز کی امپورٹنس, معنویت کی امپورٹنس. اور ماں بھی, وہ سیدانی بھی کیسی تھی, وہ سیدانی بھی کیسی تھی. وہ اس سیدانی کے بارے میں جس کو خدا نے سید رضی اور سید مرزا دیا تھا, جن کو بی بی نے اپنا حسن اور حسین کا, وہ سیدانی بھی کیسی تھی. تاریخ نے اس سیدانی کے بارے میں لکھا ہے, وہ سیدانی گرمیوں کے دنوں میں دن بھر روزہ رکھتی تھی. جاڑے کے روزے نہیں بلکہ گرمیوں کے دنوں کے روزے. پاک نسلیں 10 مرتبہ کھانے سے نہیں پیدا ہوتی ہے. پاک نسلیں اپنے روح کو, اپنی شکم کو پاک و پاکیزہ بنانے کے ذریعے وجود میں آتی ہے. اور روزوں میں یہ کمال ہے, یہ انسان کو پاک و پاکیزہ بنا دیتی ہے.
ایک مرتبہ شیخ مفید کو یہ احساس ہوا کہ ذرا ان کی گھر کی بھی کچھ خبر لوں، تو کچھ سہم سادات کی رقم سید رضی اور سید مرتضیٰ کے ہاتھوں بھیجی. کہا بچوں یہ رقم ماں کو دے دینا تاکہ وہ گھر کے کاموں میں خرچ کرے. تو اس ماں نے وہ رقم واپس لوٹا دی. کہا بچوں شیخ سے میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ ہمارے مرحوم والد نے میراث میں ایک دکان چھوڑا تھا، ماں نے وہ دکان کرایہ پر دیا ہے، فی الحال ہماری زندگی کی جو ضرورتیں ہیں وہ اس مکان کے کرائے سے پوری ہوتی ہے. یہ سہم سعادات کی رقم شیخ کو واپس کر دو، شاید دوسرے علی کے ماننے والوں کے لیے کام آ جائے. لقمہ حلال، اب اس طرف نہیں جاؤں گا، پاک لقمہ. اب پروڈکٹ کیا ہے، بچے کیسے، آؤٹ پٹ کیا ہے شیخ مفید کا؟ سید رضی، جس کو تاریخ اسلام میں، تاریخ شیعت میں یہ اعزاز ملا، علی علیہ السلام کا کلام جمع کیا. لاکھوں کروڑوں کتابیں لکھی گئی ہے عالم اسلام میں، لیکن آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ عالم اسلام میں جو کتاب قرآن کے بعد پوری دنیا میں نور پھیلا رہی ہے، فکر و تفکر و معرفت کا نور، اس کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ. اور یہ سعادت کس کو ملی ہے؟ ایک سیدانی کو اپنی عبادتوں، اپنی عفتوں، اپنی پاکیزگی، اور ایک غیر سید استاد کو، شیخ مفید کو، دونوں کے محنت و مشقت و پاکیزگی و روحانیت و معنویت کے نتیجے میں سید رضی کی تربیت ہوئی. تربیت کی طرف کل آئیں گے. بلند آواز میں دین کے تمام خدمت گزاروں کی مغفرت کے لیے، اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں، اگر وہ زندہ ہو، ان کی صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، تندرستی کے لیے. صبح و شام آپ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز میں حمد پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں. جس استاد نے مکتب میں، درسگاہ میں، کلاس میں ہمیں اس قرآن سے آشنا کیا ہے، اگر وہ استاد بھی مٹی کے نیچے ہو، اس استاد کی مغفرت کے لیے، اگر وہ زندہ ہو وہ استاد، ان کی صحت کے لیے، سلامتی کے لیے، تندرستی کے لیے، اور کبھی کبھی اس کی خدمتوں کا حق ادائی کی توفیق مجھے اور آپ کو نصیب ہونے کے لیے، بلند آواز میں زہرا اور اولاد زہرا کی شان میں ایک صلوات پڑھ دیجیے. کل میں انشاءاللہ تربیت پر گفتگو کروں گا. اس خانہ زہرا میں اس خاکی گھر کی دوسری خصوصیت. ہمارے نوجوان بہت سارے سوال کرتے ہیں. آپ ہی جیسا ایک نوجوان، تیسرا اثر بیوی فرماتی ہے، بابا نے مجھ سے کہا کہ بیٹی وہ انسان جو نمازوں کی امپورٹنس نہ دے تو پاک لوگوں کی، وہ صالح لوگوں کی نشانیاں اس کے چہرے سے غائب ہو جاتی. کچھ لوگوں کے چہرے میں اتنی اٹریکشن ہوتی ہے، آدمی چاہتا ہے ان کے پاس بیٹھا ہی رہے. کچھ چھوٹے چھوٹے بچوں کے کردار میں اتنی معصومیت ہوتی ہے، میں نے یہاں بھی دیکھا واللہ، آدمی چاہتا ہے کہ آگے بڑھے، ان کی پیشانی کو چومے. وہ صاف نظر آتا ہے ان کے ماں باپ کی تربیت کا اثر. کچھ بچے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن مجلس میں اتنے شعور کے ساتھ، اتنی سنجیدگی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آدمی کو رشک ہونے لگتا ہے کہ پالنے والے اس بچے کی کس ماں نے تربیت کی ہے. کچھ نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، ان مجلس میں خدمت کرتے کرتے، ان مجلسوں میں یہ انتظامات کرتے کرتے آدمی کا دل چاہتا ہے کہ آگے بڑھے، ان ہاتھوں کو چومیں. کس ماں باپ نے ان کی تربیت کی کہ ان کے یہ ہاتھ
بی فاطمۃ الزہرا کے ہاتھ میں استعمال ہو رہے ہیں. کچھ بچوں کو دیکھتے ہیں مسجدوں میں، عزاداری کی مجلسوں میں، محفلوں میں، اہل بیت کی محفلوں میں، ہاتھوں میں کیا ملینر ہوتے ہیں، کروڑ پتی ہوتے ہیں، فخر کے ساتھ ہاتھ میں جھاڑو لیے ہوئے صفائی کرتے ہیں. ان کے اندر کی پاکیزگی ان کے چہرے پر نظر آتی ہے. ایران میں ایک شہید گزرے ہیں، شہید محلاتی. ایران عراق وار کے درمیان امریکہ نے ایران کی ایک جہاز پر حملہ کیا، 200-250 لوگ اس میں شہید ہو گئے. وہ سب لوگ پرشین گلف میں، خلیج فارس میں گر گئے. ان میں سے ایک یہ شہید محلاتی بھی تھے. یہ شہید محلاتی نقل کرتے ہیں، میری آخری بات، بہت دیر ہو گئی. شہید محلاتی کہتے ہیں میں تہران کے بازار میں، مارکیٹ میں ایک مسجد میں امام تھا. صالحین کی چہرے کی وہ نورانیت، کہا وہ لوگ جو نماز کی امپورٹنس دیں گے ان کے چہرے پر وہ صالحین نیک لوگوں کی وہ نشانیاں ختم ہو جائے گی. میں اشارہ کرتا لیکن ممکن ہے کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے. اس سوشل میڈیا کو فالو کرتے کرتے کچھ لوگ، ان کے سروں پر ایسا لگتا بال نہیں ہے، یہ کسی ایئرٹیل کا، کسی موبائل کمپنی کا ٹاور بنا ہوا ہے. البتہ ہمیں کسی کو پھر تانا نہیں دینا چاہیے، لیکن اہل بیت کے ماننے والوں کا چہال ڈال بھی شریف لوگوں کا جیسا ہو، ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے بندروں جیسا نہ ہو. ان بندروں کا نام بھی زبان پر نہیں آنا چاہیے، مجبوراً کبھی کبھی لینا پڑتا ہے، جیسے شیطان کا ذکر بھی قرآن مجید میں. اور پھر آدمی کی شعور کی گراوٹ کتنی ہو کہ وہ ان کا جیسا چال ڈال بنائے. اور پھر ان بندروں کی طرح محلے میں، گلی میں بائک اتنی تیزی کے ساتھ چلانا شروع کرے اس کو اندازہ ہو جائے کہ میں مثلاً کیا اپنی گلی کا کیا ہوں. اب ان بندروں کا نام بھی میں نہیں لوں گا. اس ظاہری چال ڈال کے بارے میں اہل بیت کا اتنا خزانہ آداب. تو یہ شہید محلاتی کہتے ہیں میں وہاں نماز پڑھاتا تھا، تو ایک حاجی صاحب نماز ظہر سے 10-15 منٹ پہلے اندر داخل ہوتے تھے. اتنا وقار، اتنا سکون، اتنا اطمینان اس کی زندگی میں تھا. میں مولوی صاحب اور حجت اسلام ہوتے ہوئے بھی مجھے رشک ہوتا تھا. کہاں اندر آتے تھے، قرآن اٹھاتے تھے، مفاتیح اٹھاتے تھے، اتنے سکون کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تب تک جب تک نماز شروع ہوتی تھی. کہاں نماز ختم ہوتی تھی اور لوگوں کو 5G سپیڈ کے ساتھ کیا دوبارہ دکان پر جانے کی کیا ہوتی تھی، جلدی ہوتی تھی. اور یہ حاجی صاحب سکون کے ساتھ پھر الماری سے قرآن اتارتے تھے، مفاتیح اٹھاتے تھے اور قرآن کی تلاوت شروع کرتے تھے. وہ اتنا دھکا دے کے دوسرے لوگ کیا نماز پڑھ کے جلدی جاتے تھے کہ دکان پر کوئی کسٹمر کیا مس نہ ہونے پائے، لیکن اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی تھی. سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے، سکون اور اطمینان کے ساتھ کیا قرآن اور مفاتیح میں جو دعائیں تھے وہ بھی پڑھتے تھے. میں رشک پیدا ہو گیا. میں بارہا اس سے پوچھنا چاہا حاجی صاحب آپ کی زندگی میں یہ سکون، یہ اطمینان، یہ وقار، یہ کیا، یہاں تو ہزاروں لوگ ہوں، اتنی جلدی ہے ان کو، وہ 5G سپیڈ کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں، ادھر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھا اور ادھر سے کیا مسجد سے باہر نکلے. لیکن آپ 15 منٹ پہلے آتے ہیں، آدھا گھنٹہ جماعت ہوتی ہے، اس کے بعد پھر رہتے ہیں. حاجی صاحب معاف کیجئے گا، مجھ مولوی صاحب کو ذرا اپنی زندگی کے اس سکون کا راز بتائیے. شہید محلاتی کہتے ہیں حاجی صاحب نے کہا بیٹا، کہا وہ سن میں بڑے تھے، کہا میں آپ جیسا جوان تھا 20 سال کا، تو مجھے امام رضا کی زیارت کا شرف حاصل ہوا. امام رضا کے روزے میں ایک مسجد ہے، مسجد گوہر شاد، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے اس مسجد میں نماز پڑھی ہوگی. رات کے 3 بجے جائیے تو آپ جیسے نوجوان نماز شب میں مصروف ہوتے ہیں، جائیے آپ دیکھیے. خدا آپ سب کو اہل بیت کی 14 معصوم کی زیارت نصیب فرمائے. یہ
ایک حاجی صاحب کی اور ایک حجت الاسلام کی بات ہو رہی ہے. تہران کے مارکیٹ میں ایک مسجد, وہاں بیٹھ کر بات ہو رہی ہے. یہ حاجی صاحب ان سے کہتے ہیں جن کی معنویت, روحانیت, سکون کو دیکھ کر مولوی صاحب کو بھی تعجب ہوا. تو حاجی صاحب ان سے کہتے ہیں میں 20 سال کا تھا, میں امام رضا کے روزے میں نماز پڑھنے گیا مسجد گوہر شاد میں, وہاں امام صاحب تھے. میں امام صاحب کے پاس گیا نماز کے بعد, کہا امام صاحب مجھے 3 آرزویں ہیں, اور آرزو ہے کہ وہ تینوں آرزویں نماز میں ہی کیا جوانی میں پوری ہو جائے. 3 آرزویں ہیں اور آرزو ہے کہ وہ تینوں آرزویں کیا ہو, جوانی میں پوری ہو. نماز کو امپورٹنٹ لیجئے. کہا, میں نے اس سے کہا حاجی صاحب میری آرزو ہے کہ جوانی ہی میں مجھے آبرو مندانہ اور عزت والا کام نصیب ہو جائے. بہت سارے کاموں میں عزت ہے, بہت سارے کام بے عزتی کے ہیں, اور یہ نوجوان کیا کہہ رہا ہے, آبرو مندانہ کام. کہا اچھا اور دوسری حاجت کیا ہے, دوسری تمنا کیا ہے؟ کہا دوسری تمنا یہ ہے کہ جوانی میں صالح شریک حیات مجھے ملے. کام بھی آبرو مندانہ اور شریک حیات بھی کیا صالح. کہا تیسری تمنا کیا ہے؟ کہا تمنا یہ ہے کہ جوانی ہی میں مجھے بیت اللہ کی, خانہ خدا کی کیا زیارت اور حج کی سعادت نصیب ہو. آپ میں سے کون ہوگا جس کی آرزو نہ ہو؟ تو یہ مولانا صاحب حجت الاسلام حاجی صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. حاجی صاحب اپنے زندگی کے 40 سال پہلا واقعہ سنا رہے ہیں. میں مسجد گوہر شاد میں گیا, 3 آرزوؤں کا, 3 تمناؤں کا. میں نے امام رضا کے روزے کے جو امام صاحب تھے ان سے یہ کہا, تو انہوں نے کہا بیٹا اگر چاہتے ہو کہ زندگی میں آپ کو آبرو مندانہ کام ملے تو اس کا فارمولا یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز اول وقت پڑھنا. کہا بیٹا دوسری تمنا اگر چاہتے ہو صالح بیوی نصیب ہو تو بیٹا اس کا فارمولا یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز اول وقت پڑھنا. کہا اگر چاہتے ہو جوانی میں خانہ خدا کی زیارت اور حج کا شرف نصیب ہو جائے تو اس کا فارمولا یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز اول وقت نماز پڑھو. تو یہ تہران میں یہ ایک بزرگ انسان حجت الاسلام شہید محلاتی سے کہتا ہے, شہید محلاتی جناب محلاتی صاحب 1 ہی سال میں نے اس فارمولے پر عمل کیا, پہلے ہی سال میری یہ تینوں آرزویں پوری ہو گئی. پہلے ہی سال مجھے آبرو مندانہ کام بھی ملا, پہلے ہی سال مجھے آبرو مندانہ بیوی بھی ملی, پہلے ہی سال مجھے حج بیت اللہ کا شرف, زیارت کا شرف بھی ملا. کہا بیٹی نماز کی امپورٹنس نہ دینے کے 6 دنیاوی اثر ہے. عمر برکت اس سے اٹھ جائے گی, رزق برکت اس سے اٹھ جائے گی, بچے دن بھر کھاتے رہیں گے, ایک مرتبہ بھی کیا باپ کا احترام نہیں کریں گے. نیک لوگوں کی نشانیاں ان کے چہروں سے ہٹ جائیں گی, اور اس نورانیت کے سرچشمے سے کنیکٹ ہونے کا اثر عمر میں برکت, رزق میں برکت. آپ کی کمائی 5,000 ہو لیکن 5 لاکھ کمانے والوں کی زندگی میں وہ سکون نہیں ہوگا جو آپ کے 5,000 میں ہوگا. لوگ دلی اور بمبئی جائیں گے پلاسٹک سرجری کرنے کے لیے, اپنے چہروں پر کیا چمک آنے کے لیے, اور پھر جب وہ ختم ہو جائے پھر واپس چلے جائیں گے, 2 گھنٹے باربر کے پاس جائیں گے, ارے یہاں پر اور بھی چمکا دو, یہاں پر اور بھی چمکا دو. آج کے نوجوان یہی کرتے ہیں. لیکن اگر خالق کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا سیکھ لیا, وہ نورانیت آ جائے گی کہ وہ 10 لاکھ روپیہ خرچ کرنے والے لوگوں کو کوسچن مارک پیدا ہو جائے گا. پالنے والے میں اپنے چہرے پر چمک لانے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کرتا ہوں, لیکن اطمینان تو اس غریب کے چہرے پر ہے.
اس لیے میں کہتا ہوں ہم سب اس بمبئی نور کے محتاج ہیں، ہم سب اس نور کے سورس کے محتاج ہیں، پوری کائنات محتاج ہے، پوری کائنات محتاج ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی۔ اس لیے یہ شہداء، اس لیے یہ علماء اتنی امپورٹنس دیتے ہیں ایام فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی۔ اس سید زادہ خامنئی سے سوال کیا گیا، آقا آپ 5 مجلسوں میں 3 گھنٹہ بیٹھتے ہیں، ہر مجلس میں 3 گھنٹہ، ایک ہی مجلس میں آتے، جب آخر میں مصائب فاطمہ بیان ہوتے اسی وقت آتے، آپ جب مجلس میں تلاوت ہوتی ہے تب آتے ہیں، میری طرح نہیں، منتظر ہوتے ہیں اذان یہ مرثیہ کب ختم ہو تب آئیں گے۔ ان چیزوں کو زندہ رکھیے۔ یہ سید فاطمہ، یہ فرزند فاطمہ، مجلس میں تلاوت ہوتی ہے وہیں اسی پر وقت آتے ہیں۔ میری اور آپ کی زندگی میں قرآن کی بھی امپورٹنس بھی تو نہیں ہے؟ جو یہاں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ ایک مدرسے میں حفظ کر کے آتے ہیں، کتنے لوگ کھڑے ہوئیں گے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ایسے علماء کا شکریہ بجا لاتے ہیں۔ آپ کو ہمارے ساتھ اختلاف کرنے کا حق ہے، لیکن اگر کسی جگہ اچھا کام ہو رہا ہو تو اس اچھے کام کی حوصلہ افزائی بھی آپ کی ذمہ داری ہے نا۔ تو آپ جیسے نوجوانوں نے سوال کیا، رہبر فرزند زہرا، آپ اتنے مصروف ہیں، ان تمام مصروفیتوں کے باوجود 3 گھنٹہ آپ مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ فاطمی اول میں بھی 5 مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، فاطمی دوم میں بھی 5 مجلسوں میں بیٹھتے ہیں۔ تو وہ سید کہتا ہے میرے نوجوان نہیں سمجھتے ہیں، میرے نوجوان نہیں سمجھتے، میں انہی فاطمہ کی مجلسوں سے سال بھر کا رزق حاصل کرتا ہوں۔ وہ رزق کیا ہے جو خامنئی حاصل کرتے ہیں؟ وہ رزق شاید کھانا نہ ہو، وہ رزق شاید یہ ظاہری نیاز نہ ہو، وہ رزق قاسم سلیمانی جیسی نسل ہے، وہ نسل جو اہل بیت علیہم السلام کے راستے میں دن اور رات نہیں دیکھتی ہے، وہ نسل جن کے لیے اہل بیت علیہم السلام کا مشن اپنی زندگی سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، درد فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہ اکبر، فاطمہ کی بے چینی۔ فاطمۃ الزہرا نبی کے بعد زار زار روتی تھی، غم نبی میں بھی روتی تھی اور غربت امام میں بھی روتی تھی، غم نبی میں بھی روتی تھی اور غم امامت میں بھی روتی رہتی تھی، صبح بھی روتی تھی، رات کو بھی روتی تھی۔ اللہ اکبر، فضا کا بیان ہے، فاطمہ کے یہی حالات تھے، فاطمہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، چل بھی نہیں پاتی تھی۔ ایک مرتبہ دق الباب ہوا، میں کھڑی ہوئی تاکہ علی کے لیے دروازہ کھولوں، فاطمہ نے مجھ سے کہا فضا ٹھہرو، میں خود چل کر علی کا دروازہ کھولوں گا، دروازے کے پیچھے میرا مظلوم علی ہے۔ فضا کا بیان ہے، زمین پر ہاتھوں کے سہارے نبی زادی دروازے تک پہنچی، دروازہ کھولا، علی نے دروازہ کھولا، جب اندر آئے سلام کیا، علی نے سلام کا جواب دیا، کہا نبی زادی آپ نے زحمت کیوں کی تھی؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ چل بھی نہیں پا رہی ہے۔ کہا میرے مولا، میرے علی، میں نے سنا مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، میں نے سنا مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ میرا دل نے کہا زہرا اٹھو،
اپنے مظلوم علی کو سلام تو کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا نبی زادی مدینے کے لوگ سلام نہیں کرتے، کوئی گلہ نہیں۔ نبی زادی اب تو میری یہ حالت ہے، میں سلام کرتا ہوں، لوگ میری سلام کا جواب بھی نہیں۔ اے مظلوم اس لیے غم نبی میں، غم امام میں فاطمہ کی حالت یہ ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اللہ اکبر۔ غم فاطمہ، غم نبی، ام سلمہ کا بیان ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی زادی نے مجھ سے کہا میں اپنے حجرے میں چلی جاتی ہوں، کچھ دیر کے بعد آنا۔ اگر میں نے جواب دیا ٹھیک، نہیں تو سمجھ لینا میری روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی۔ ام سلمہ کا بیان ہے میں جب فاطمہ کے حجرے میں گئی، آواز دی، کوئی جواب نہیں آیا۔ فاطمہ الزہرا کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے کہا نبی زادی، نبی کو میرا سلام کہہ دینا۔ ام سلمہ کا بیان ہے میں سوچ رہی تھی حسنین آنے والے ہوں گے، ان کو ماں کی شہادت کی خبر کیسے دوں۔ اتنے میں دروازہ کھلا، حسنین آئے۔ میں نے کہا شہزادو کھانا کھاؤ۔ کہا ام سلمہ ہم نے ماں کے بغیر کب ایک لقمہ کھایا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ام سلمہ کا بیان ہے دونوں شہزادے سیدھے حجرہ مادر میں گئے۔ ایک مرتبہ حسن آگے بڑھے، آواز دی، یا اماں انا ابنک الحسن کلمینی قبل ان تفارق روحی جسدی۔ میری ماں میں حسن ہوں، میری ماں مجھ سے دو باتیں کرو۔ میری ماں تیرے بغیر کیسے جیوں گا ماں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ام سلمہ بیان کرتی ہے اس کے بعد حسین آگے بڑھے۔ اللہ اکبر، حسین آگے بڑھے، پہلے ماں کے قدموں پر گرے، ماں کے قدموں کا بوسہ لیا۔ میں کہوں گا میرے مولا آپ کی ادا پر مجھ گناہگار کی زندگی قربان۔ ماں کے قدموں کا بوسہ لیا، اس کے بعد کہا یا اماں انا ابنک الحسین، ماں میں حسین ہوں، کلمینی، ماں مجھ سے بھی دو باتیں کرو ماں۔ ماں یہ حسین تیرے بغیر کیسے جیے گا ماں۔ اجرکم علی اللہ، اللہ اکبر۔ وہ خاندان، وہ گھر جس گھر کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 مہینے تک سلام کرنے کے لیے گئے تھے، جب یہ دونوں شہزادے اپنے باپ علی مرتضیٰ کو ماں کی شہادت کی خبر دینے کے لیے گئے، تاریخ نے لکھا جب علی نے اپنے بچوں کی زبان سے سنا ماتا امنا، بابا ہم دونوں یتیم ہو گئے، تاریخ نے لکھا شیر خدا منہ کے بل زمین پر گر گئے۔ میں کہوں گا میرے مولا، ارے صبر کے پہاڑ، ارے شیر خدا، آپ زمین کے بل کیوں گر گئے؟ شاید علی آواز دیں گے، ارے لوگو میں تمہارا مشکل کشا تھا، میرے مشکل کشا کا نام تھا فاطمہ، میں تمہارا حلال مشکل کشا تھا۔
مشکلہ کا نام تھا فاطمہ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. پالنے والے ہماری مجلس میں بیٹھے ہوئے بزرگوں کی آنکھوں سے نکلنے والے پاک آنسوؤں کی قسم، ہماری مجلس میں بیٹھے ہوئے ان نوجوانوں کی آنکھوں سے نکلے ہوئے پاک آنسوؤں کی قسم، اس مجلس میں بیٹھے ہوئے بچوں کی آنکھوں سے نکلے ہوئے پاک آنسوؤں کی قسم، پالنے والے نور فاطمۃ الزہرا کے ذریعے ہماری زندگیوں کو نورانیت عطا فرما. پالنے والے نور فاطمۃ الزہرا کے ذریعے ہماری زندگیوں کو نورانیت عطا فرما. پالنے والے نور فاطمۃ الزہرا کے ذریعے ہمارے کردار کو نورانی کردار بنا. پالنے والے نور فاطمۃ الزہرا، نور اولاد فاطمۃ الزہرا کے ذریعے ہمارے گھروں کو نورانی بنا. پالنے والے نور فاطمہ کے ذریعے ہمارے جوانوں کو نورانی جوان بنا. پالنے والے نور فاطمۃ الزہرا کے صدقے ہمارے بچوں کو نورانی اولاد بنا. پالنے والے نور فاطمۃ الزہرا کے صدقے ہمارے زندگی کے مشن کو نورانی مشن بنا. پالنے والے ان نور فاطمہ کے صدقے ہم سب کو امام زمانہ کے نورانی انقلاب میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے نور فاطمۃ الزہرا کے صدقے امام زمانہ کے نورانی مشن کے لیے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو تیار اور آمادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے نور فاطمہ کے صدقے ہمارے مرحومین کی قبروں کو نورانی فرما. پالنے والے نور فاطمہ کے صدقے ہمارے مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. پالنے والے نور فاطمہ کے صدقے ان مجلسوں میں مانگی گئی دعاؤں کو قبولیت عطا فرما. پالنے والے نور فاطمہ کے صدقے ہم سب کو اتحاد بھائی چارگی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے نور فاطمہ کے صدقے ہم سب کو اپنے دلوں سے قدرت نفرتوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے نور فاطمہ کے صدقے ہم سب کو جن نعمتوں سے نوازا ہے ان نعمتوں کے ذریعے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے جس مال سے ہم کو نوازا ہے، پالنے والے وہ نور فاطمہ کے نورانی مشن پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے نور فاطمہ کے صدقے ہم سب کو قرآن کا نور عام کرنے کی توفیق عطا فرما. نور فاطمہ کے صدقے اپنی زندگیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں نمازوں کا نور عام کرنے کی توفیق عطا فرما. ماتم حسین.